کہ ہم شریعت کے تابع نہیں ہیں، بلکہ شریعت ہمارے تابع ہے. ہم جو کرنا چاہیں گے وہی کریں گے. شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. وہ مولوی بیان کرتے رہیں، مفتی بیان کرتے رہیں، وہ اپنی مجلسیں سجاتے رہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے آج ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل اسی لیے ہو گیا ہے. جب ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا، دین کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور رب کو راضی کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور جنت والے اعمال کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما، رب زدني علما، ربنا زدنا علما نافعا. آج ہم آپ حضرات کے سامنے شب برات کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے بات کرنا آسان فرمائے اور آپ حضرات کے لیے سمجھنا آسان فرمائے، اور ہم سب کو کی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب برات، برات کی رات. شب کے معنی رات کے ہیں اور برات کے معنی بری کرنے کے، جس کا مطلب یہ ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو گناہوں سے بری فرماتے ہیں اور جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اس رات کے بارے میں کچھ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو سرے سے اس رات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ رات عام راتوں کی طرح ہے، اس کی کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن جس درجہ کی فضیلت ثابت ہے انہوں نے اس درجے کو اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دیا ہے، اور اسی طرح بدعت و رسم و رواج میں شامل ہو گئے اور اپنی طرف سے بہت سارے اعمال کو اس رات میں گھڑ لیا ہے. تو یہ افراط و تفریط کا شکار لوگ ہیں. ایک جماعت وہ جو سرے سے مانتی نہیں، ایک وہ جو مانتی ہے لیکن بہت سارے اعمال انہوں نے ایسے گھڑ رکھے ہیں، ایسے اس میں ایڈ کر رکھے ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. اب اس سلسلے میں افراط و تفریط سے ہٹ کر معتدل نظریہ کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اس رات کی فضیلت کس درجہ کی ہے، سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھیں گے. تو اس رات کی جو فضیلت ہے وہ نہ فرض درجہ کی ہے، نہ واجب درجہ کی ہے، نہ سنت مؤکدہ درجے کی ہے، بلکہ مستحب درجہ کی ہے. یہ کب ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ جب ہم ان ضروری اصطلاحات کو جانتے ہوں گے. فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے، سنت غیر مؤکدہ کیا ہے، اور مستحب کیا ہے. جب نہیں سمجھتے ہوں گے تو مستحب کو اٹھا کر بھی فرض کی جگہ رکھ دیں گے، اور اسی طرح سنت کو اٹھا کر واجب کی جگہ فرض کی جگہ رکھ دیں گے. تو یہ گڑبڑی کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ہم ان ضروری اصطلاحات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اس رات میں بھی جو کام کرنے ہوتے ہیں
وہ مستحب درجے کے ہیں. کوئی کرے گا تو ثواب پائے گا, نہیں کرے گا تو اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا. تو بس اتنا ہمیں سمجھنا ہے, اس رات کی فضیلت ثابت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے. تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, اور اس میں بڑے صحابہ کے نام ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے, اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے. تو پتہ چلا اس رات کے متعلق احادیث موجود ہیں. اب سند کے اعتبار سے کمزور ہیں, لیکن موضوع نہیں ہے, موضوع نہیں ہے, ضعیف روایات موجود ہیں جن سے فضیلت ثابت ہوتی ہے. اب جب اس رات کی فضیلت ثابت ہے اور بہت ساری احادیث میں وہ فضیلت موجود ہے, ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے آپ سسم کو اپنی آرامگاہ پر نہیں پایا, تو میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں موجود پایا. تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ آج شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, اور بنو کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. اب ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ کوئی گننا چاہے گا تو گن نہیں پائے گا. اب وہ ایک پورے قبیلے کی بکریاں جب مل جائیں, پھر ان بکریوں کے بال, ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالی اس رات میں گنہگار لوگوں کی بخشش فرماتے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, میں اس کی مغفرت فرماؤں, میں اس کو عطا کروں. کوئی ہے رزق کی تلاش میں نکلا ہوا, میں اسے رزق عطا کروں. کوئی ہے مصیبت زدہ, میں اس کی مصیبت کو دور کروں. تو یہ ندا لگتی رہتی ہے, کب تک؟ صبح صادق تک. صبح صادق تک یہ ندا لگتی رہتی ہے. تو اس سے بھی اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور اسی طرح اور روایات میں موجود ہیں. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے چند اشخاص کے. وہ چند اشخاص کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. مشرک کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات خاصہ میں کسی اور کو, کسی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرے, ایسا شخص مشرک کہلاتا ہے. تو مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اور اسی طرح مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, ایسے شخص کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہو, اب شراب کے عادی ہونے میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو شراب جیسا نشہ کرتے ہیں, جیسے چرس ہے اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے نشے, افیون وغیرہ, جتنے بھی نشے ہیں وہ سب شراب کے حکم میں داخل ہو جائیں گے. اور اسی طرح فرمایا والدین کا نافرمان جو ہوگا وہ بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے.
اور اسی طرح متکبر شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اور جو شخص اپنے ازار کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ازار کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے اپنے ازار اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور ایسے ہی قطع تلقی رکھنے والا، جو رشتہ ناتا توڑنے والا شخص ہوگا، تو ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. تو اس طرح کی اشخاص کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو لوگ بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس رات میں معاف نہیں فرماتے جب تک وہ پکی سچی توبہ نہ کر لیں اور یہ پختہ عزم نہ کر لیں کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں گے. اگر وہ حقوق اللہ کی لائن سے ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اگر حقوق العباد کی لائن سے ہے تو بندوں سے معافی مانگ لے. تو جب تک وہ اپنا معاملہ صاف نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتے. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے. تو یہ چند روایات ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے اس رات کی فضیلت ثابت ہے. اب اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو بھی اعمال ہیں وہ مستحب درجہ کے ہیں. جب ہم ان کو مستحب درجہ میں رکھیں گے تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اب وہ اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں فرض نماز کا اہتمام کرنا ہے جماعت کے ساتھ، یعنی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر ہمیں بشاشت ہے، وسعت ہے، سکت ہے، تو ہم نفلی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، اور رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں، پھر خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ مانگنے کی رات ہے. اور یہ سب اعمال انفرادی طور پر کریں، اجتماعی طور پر نہ کریں. انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنی تار جوڑیں، تعلق جوڑیں، کیونکہ اجتماعی طور پر جو بھی کام کیا جائے گا تو وہ بدعت بن جائے گا. مثلا نفل نماز کی جماعت شروع کر دیں، یا صلاۃ و تسبیح کی جماعت شروع کر دیں، یا مل کر ذکر و اذکار بآواز بلند شروع کر دیں، تو یہ سب اجتماعی اعمال بدعت میں شامل ہو جائیں گے. تو اس لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بدعت سے اور رسم و رواج سے بچائیں. وہی کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، بس اتنا ہی کریں. اور جو جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھیں. فرض درجے میں ہے تو فرض میں رکھیں، واجب میں ہے تو واجب میں، سنت درجے کا ہے تو سنت میں رکھیں، مستحب درجے کا مستحب میں رکھیں. اگر ہم اس میں تبدیلی کریں گے، مستحب کو اٹھا کر فرض کی جگہ لے جائیں گے اور سنت کو اٹھا کر واجب کی جگہ لے جائیں گے، تو یہ دین کو بدلنا لازم آئے گا. تو اس لیے جو حکم جس درجے میں ہے اس کو اسی میں رکھیں. تو اب اسی طرح دوسرے دن روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا مستحب درجے کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایام 20 کے تو روزے آپ رکھتے ہی تھے. تو اس لیے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھے، ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہ کہیں، اس کو لان تان نہ کریں، دیکھو جی اس نے آج بڑے دن کو روزہ نہیں رکھا، کیونکہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل میں ہم کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، کسی پر زجر و توبیخ نہیں کر سکتے. اور یہ تو اس رات میں کرنے کے اعمال تھے، اور اس رات میں ہمیں اپنے آپ کو بدعات سے، رسم و رواج سے بچانا ہے. آج مسلمانوں کی ایک بڑی پرابلم یہ ہے، بڑی پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اس حالت میں کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے.
وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری بدعات کو، رسم و رواج کو اپنے گھروں میں جگہ دے رکھی ہے، جن کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتی۔ دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ایسے اشخاص پر، اور اسی طرح ایسے شخص ملعون ہوتے ہیں جو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کریں۔ اب کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے مختلف جگہوں پر اس رات کو گزارنے کے مختلف رواج ہیں، مختلف رسم و رواج ہیں۔ جب آپ دیکھو گے، چلو پھرو گے، تو پتہ چلے گا بعض جگہ لوگ قبرستان میں جانے کو اس رات میں ضروری سمجھتے ہیں، وہ بھی انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر جاتے ہیں، اور آگ روشن کر کے جاتے ہیں، بتیاں جلا کے جاتے ہیں، پھر وہاں قبروں پہ جا کر بتیاں جلاتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، حالانکہ وہاں کرنا کچھ اور تھا اور کر کچھ اور رہے۔ کیا یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ غیروں کے طریقے ہیں۔ ان طریقوں کو ہم نے اختیار کر لیا، ان رسموں کو ہم نے اختیار کر لیا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ اور بعض جگہ لوگ اس رات میں آگ روشن کرتے ہیں اور پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین کو سمجھتے نہیں ہیں، شریعت مطہرہ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے بدعات سے، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل اسی لیے ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال یہ بتا رہے ہیں کہ ہم شریعت کے تابع نہیں ہیں، بلکہ شریعت ہمارے تابع ہے۔ ہم جو کرنا چاہیں گے وہی کریں گے۔ شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، وہ مولوی بیان کرتے رہیں، مفتی بیان کرتے رہیں، وہ اپنی مجلسیں سجاتے رہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے۔ اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہم تو یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تو سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج آپ نئے آئے ہیں، نئے مولوی آ گئے، نئے مفتی آ گئے، اب آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بدعت ہے۔ کیا ہمارے بڑے بھی بدعت میں مبتلا تھے؟ کیا وہ بھی گناہ کا کام کر رہے تھے؟ تو یقیناً کر رہے تھے، وہ جہالت کی وجہ سے کر رہے تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اب جب آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تو اب لازمی اور ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ کی اتباع کریں، نہ کہ شریعت کو اپنے تابع کریں۔ دین من پسند کا نام نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں آ رہا ہے ہم وہی کریں، جو ہمارے جی میں آ رہا ہے ہم وہی کریں اور سوچیں کہ یہی برحق ہے۔ نہیں، دین نام ہے رب چاہی زندگی گزارنے کا، دین نام نہیں ہے من چاہی زندگی گزارنے کا۔ جب تک ہم من چاہی زندگی گزارتے رہیں گے تو ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، ہم لاکھ کوششیں کر لیں۔ جب ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا، دین کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور رب کو راضی کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور جنت والے اعمال کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ آج اسی وجہ سے ہمارے لیے خوشی بھی مشکل ہے، خوشی بھی مشکل ہو گئی ہے، غم بھی مشکل ہو گیا ہے، مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، جینا بھی مشکل ہو گیا ہے، دین پر چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بدعات کو، رسم و رواج کو ہم نے جگہ دے رکھی، ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں، شریعت مطہرہ کو جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، اور غیروں کے طریقوں کو، غیروں کی رسم و رواج کو ہم نے جگہ دے رکھی ہے۔ جب تک ہم ان کے طریقوں کو، ان کی رسم و رواج کو اپنے گھروں سے نکالیں گے نہیں، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں تمہیں اچھا لگے
वहां तुम अमल कर लो, और जहां तुम्हें अच्छा ना लगे उसको तुम छोड़ दो, और जो तुम्हें अच्छा लगे उसको दीन बना लो, उसको शरीयत बना लो, उसको इबादत बना लो, हालांकि उसका कोई सबूत ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया ना हो, सहाबा किराम से साबित ना हो। तो कितने काम हैं, कितने आमाल हैं जिनको हम बगैर सोचे समझे करते हैं, और हम सोचते ही हैं कि हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं, हालांकि राजी नहीं कर रहे होते। तो इसलिए ये मेरी आपसे गुजारिश है कि हम दीन को सीखें, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस रात के मुतालिक जो अल्लाह ताला ने मुझसे बुलवाया है, अल्लाह ताला हम सबको सही माना में इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।